أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. تلك الرسل ये पैगंबर हैं फضलना हमने फजीलत दी है बाज़हुम उनमें से बाज़ को अला बाज़िन बाज़ पर मिनहुम बाज़ उनमें से मन वो है कल्लम अल्लाह कि अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया है वरफ़अ और ऊंचा किया है बाज़हुम उनमें से बाज़ को अल्लाह ताला ने दराजात दर्जों में व आतैना और दिए थे हमने ईसा इब्न मरियम ईसा मरियम के बेटे को अलबय्यिनात वाज़ेह निशानियाँ व अय्यदनाहु और हमने उनकी मदद की थी बिरूहिल कुदस जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ वलौ शा अल्लाहु और अगर अल्लाह चाहता मक़ततलल्लज़ीना तो ना झगड़ते वो लोग मिन बादिहिम जो उन पैगम्बरों के बाद आए मिन बाद इसके मा जाअतहुमुल बय्यिनात जो उनके पास वाज़ेह निशानी आई
ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، بعض ان میں سے، من وہ ہیں، آمنہ جو ایمان لا چکے ہیں، ومنہم اور انہوں سے بعض من وہ ہیں، کفر جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلُوا، تو وہ نہ جھگڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهُ، لیکن اللہ تعالیٰ، يَفْعَلُ، کرتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہیں، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس رزق میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی، یہ کہ آ جائے، یوم، ایسا دن، لا بیع فیہ، لا بیع، نہیں کوئی خریداری ہوگی، فیہ، اس میں، ولا خلۃ، اور نہ کسی قسم کی کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ کسی قسم کی کوئی سفارش، والکافرون، اور کافر لوگ، ہم الظالمون، وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ، اللہ تعالیٰ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، جو اور قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ، نہیں پکڑتی اسے، سنۃ، اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند، لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یشفع عندہ، جو سفارش کرے اللہ کے ہاں، الا باذنہ، مگر اللہ کے حکم سے، یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے آگے ہیں، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں، ولا یحیطون، اور لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، بشیء من علمہ، اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا، الا بما شاء، مگر اتنی مقدار کا جو اللہ چاہے۔ وسع، وسیع ہے، واسع ہے، کرسیہ، اللہ کی کرسی، آسمان اور زمین سب پر، ولا یؤودہ، اور نہیں تھکاتی اللہ تعالیٰ کو، حفظہما، آسمان اور زمین کی حفاظت، وہو العلی العظیم، اور اللہ تعالیٰ بلند اور عظیم ہے۔ لا اکراہ، نہیں ہے کوئی زبردستی، فی الدین، دین میں، قد، تحقیق، تبین، واضح ہو چکی ہے، اور رشد و ہدایت، من الغی، گمراہی سے، فمن یکفر، بس جو شخص کفر کرے طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، فقط، تحقیق، استمسکا، اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، بالعروہ، دستہ، الوثقی، مضبوط، لا انفصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، بہت سننے والا ہے، علیم، بہت جاننے والا ہے۔ اللہ، اللہ تعالیٰ، ولی الذین، ولی ہے، کارساز ہے ان لوگوں کا، آمن، جو ایمان لا چکے ہیں، یخرجہم، اللہ نکالتا ہے ان کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہیں، یخرجونہم، جو نکالتے ہیں ان کو، من النور، نور سے، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے پارے کی آخری جو آیت ہے نا، اس کا جو آخری لفظ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ اب یہاں پر آگے ان پیغمبروں کا تذکرہ ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ پیغمبر، ہم پیغمبروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ پیغمبر ہے، کہ ان پیغمبروں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، پیغمبروں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، یعنی پیغمبروں کے درجات ایک جیسے نہیں ہیں، بعض کا درجہ اونچا ہے اور بعض کا درجہ اس سے نیچے ہے۔ ایمان تو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا ہے، لا نفرق بین احد، کہ ہم جو ہے نا کسی بھی پیغمبروں میں سے کسی بھی اس میں جو ہے نا وہ
فرق نہیں کرتے، تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانا یہ تو تمام پیغمبروں پر ضروری ہے۔ جو حدیث شریف میں آتا ہے 1,00,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہیں، سب پر ایمان لانا، جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، جو میں نے عرض کیا تھا 25 پیغمبروں کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے 25 کے علاوہ، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ہم بس اتنا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جتنے انبیاء آئے ہیں اللہ کی طرف برحق تھے، اور جو وہ تعلیمات لائے تھے وہ برحق تھے، اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند نہیں کیا، مشکل میں نہیں ڈالا کہ تم سب کے نام یاد کرو، ٹھیک ہے، اور سب کی جو ہے نا وہ ہسٹری یاد کرو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ان پر ایمان لے، نہیں، بس اجمالی ایمان لے۔ لیکن فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ میں آپ سے عرض کر چکا تھا پہلے کہ ٹاپ 3 کون کون ہے پیغمبروں میں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں اور تمام انبیاء کے امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ بارہا امامت، جب معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج کی واپسی پر، امامت بھی کروائی، تو تمام انبیاء کے امام بھی ہیں، تو پہلے نمبر پر۔ اور دوسری نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، بہت بڑے پیغمبر گزرے، بار بار ان کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ملت ابراہیمی کی پیروی کر، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بار بار ان کا ذکر ہے، ملت ابراہیمی کا ذکر۔ اور تیسرے نمبر پہ موسیٰ علیہ السلام، یہ ٹاپ 3 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جن کا سب سے زیادہ قرآن پاک میں ذکر ہے، 46 دفعہ ان کا ذکر آیا، 46 دفعہ، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کتنے بڑے پیغمبر ہوں گے۔ تو یہ اچھا، یہاں تک ایک بات ہوا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، کہ تم اللہ کے پیغمبروں کے درمیان فضیلت مت دو ایک کو دوسرے پر، ایسا مت کرو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فضیلت دی ہے، بظاہر قرآن پاک کی آیت اور حدیث میں تعارض ہے، تضاد ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، تم مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول ان احدا افضل من یونس بن متہ، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس بن متہ سے افضل ہو سکتا ہے، یعنی یونس علیہ السلام سے کوئی افضل ہو سکتا ہے۔ اب یہ احادیث میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اور ادھر قرآن پاک یہ کہہ رہی ہے، قرآن پاک کی آیتیں کہہ رہی ہے۔ تو دیکھیے گا جو پہلے حدیث ہے نا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، کہ تم اللہ کے انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت مت دو، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ قرآن پاک کی معارض نہیں ہے، مطلب اس کا یہ کہ تم اپنی رائے سے فضیلت مت دو، اپنی عقل سے فضیلت مت دو۔ اس لیے اگر فضیلت تمہیں دینی ہے تو یہ تو وحی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے نا، یہ کوئی رائے کا تو اس میں دخل نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے فضیلت شروع کر دے۔ تو مطلب اپنی طرف سے مت فضیلت دو، ہاں جو فضیلت ثابت ہے تو دینی ہے، لیکن اپنی طرف سے مت دو۔ اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم مجھے حضرت موسیٰ پر فضیلت مت دو، یا میں یہ نہیں کہتا کہ یونس علیہ السلام سے کوئی افضل ہو سکتا ہے، تو اس زمانے کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ سب سے افضل ہیں۔ جب وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میں سب سے افضل ہوں، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ثابت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ہوں، فضیلت مجھے حاصل ہے۔ تو اس لیے احادیث میں اور قرآن پاک کی آیت میں کوئی تعارض نہیں۔ فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے کلام کرنے والا، ٹھیک۔ اور اسی طرح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام ہوا ہے معراج کی شب کلام ہوا ہے، اور پھر معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنایت فرمائے. یعنی ادھر بلایا ہے اپنے محبوب کو، اب گفٹ دینا ہے جی، اور اللہ تعالیٰ براہ راست گفٹ دے رہے ہیں تو وہ گفٹ کتنا قیمتی ہوگا. ادھر اپنے پاس بلایا اور گفٹ بھی ایک خالق دے رہے، مخلوق نہیں دے رہے، دوست کو نہیں دے رہا، شوہر بیوی کو نہیں دے رہا، نہ بیوی شوہر کو دے رہے. اللہ خالق مخلوق اور پھر اپنے محبوب کو دے رہے. تو پہلا گفٹ نماز، 50 نمازیں دی کم ہو کے 5 رہ گئی. تو یہ نماز بہت قیمتی چیز. اس نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اوپر بلایا دینے کے لیے، ورنہ ادھر بھی تو دیکھ سکتے تھے نا، سارا قرآن پاک اس طرح وحی کر کے تو نازل ہوا ہے نا، اوپر جانے کی ضرورت تو نہیں پڑی، لیکن اس کے لیے اوپر بلایا. تو یہ بہت قیمتی چیز. دوسرا گفٹ جی وہ کیا؟ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، 2 آیت، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخر تک. یہ ہر ایک کو یاد ہونے چاہیے. یاد نہ ہو تو آج سے یاد کرنا شروع کر دے. آدھی لائن، ایک لائن، آدھی لائن، 2 لفظ بھی یاد کریں گے نا، چلو 2 ہفتے میں یاد ہو جائیں گے، مہینے گزر جائے گا نا. تو کیا ہوا؟ گھاٹے کا سودا تو نہیں، پھر بھی تو فائدے کا سودا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس میں تھوڑی بھی عقل ہو تو وہ رات کو سونے سے پہلے یہ آیتیں ضرور پڑھے گا، لیکن عقل شرط ہے. ٹھیک، ہاں، وہ سوئے گا نہیں آیت پڑھے بغیر. تو اس میں کیا ہے؟ نہیں تو آسان ہے، اتنی سی 2 آیتیں ہیں، کچھ لائنیں ہیں، وہ یاد کرنا شروع کر دے، مہینے لگ جائیں گے نا، 2 مہینے لگ جائیں گے نا، پھر بھی اگر یاد ہوگی نا تو بہت ہی فائدے کا سودا ہے. اور تیسرا گفٹ یہ دیا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو اس حال میں مر جائے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں اسے بخش دوں گا، اس کی مغفرت کروں گا، لیکن اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، شرک میں معاف نہیں کرتا. تو یہ 3 گفٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور براہ راست کلام کیا. ٹھیک ہے، تو یہ کلم اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، 6 پارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کلام کیا. اگرچہ یعنی پردے براہ راست نہیں، پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں کہ ایسے ہم کر رہے ہیں، ایسے نہیں. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. اللہ تعالیٰ کسی بشر سے کلام کرتے ہیں یا وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے، اس لیے کہ انسان میں یہ سکت نہیں ہے اس دنیا میں کہ اللہ کو دیکھ سکے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ مجھے دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے. ہاں وہ پہاڑ کو دیکھے، اس پر قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اس میں تجلی کرتا ہوں، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو پھر آپ مجھے دیکھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے ایسے اپنے تجلی دکھائی، پہاڑ ریز ہوگا. تو اس دنیا میں دیکھنے کی سکت طاقت انسان میں نہیں ہے، آخرت میں طاقت ہوگی. حدیث سے ثابت ہے تم اللہ تعالیٰ کی زیارت کرو گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے، لیکن اس میں کوئی ہٹو بٹو، کوئی دھکے ہوئے نہیں کہ جیسے یہاں پہ ہجوم ہو جائے، دھکے شکے چلتے ہیں. نہیں، ہر بندہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی زیارت کرے گا. جیسے ہم سورج کو اگر پوری دنیا بھی دیکھیں نا تو دھکے شکے تو نہیں چلتے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی زیارت وہاں پر ہوگی. اور ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور فرمایا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دی تھی. عیسیٰ یہ عبرانی زبان، اصل میں لفظ تھا عبرانی زبان، ایشوع لفظ تھا، ایشوع عبرانی زبان کا لفظ ہے. مبارک کو بھی کہتے ہیں، سردار کو بھی کہا جاتا ہے. اور ان کے والدہ مریم کے معنی ہے عبادت کرنے والی. عبرانی زبان میں اصل میں ایشوع لفظ تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دی تھی، اور اس کا ذکر جو ہے نا آگے جو اس سے اگلی جو صورت ہے اسی پارے میں سورہ آل عمران، اس میں تفصیل کا ذکر ہے ان سے کہ کون سے نشانیاں دی تھی، ان سے ہم پڑھیں گے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی روح القدس کے ساتھ. روح القدس جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. اصل میں جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت شروع کی نا تو بنی اسرائیل نے بہت سارے خرافات
بہت سارا بگاڑ بدعتیں پیدا کی تھی دین میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اصلاح شروع کر دی. اب ظاہر ہے کہ وہ وہاں کے سردار تھے یا وہاں کے جو بڑے تھے وہ کہاں برداشت کر سکتے تھے. معاشرے کی جب اب اصلاح کرتے ہیں، اب بدعات کا خاتمہ کرتے ہیں، تو یہ کسی کو برداشت نہیں ہو سکتا. ٹھیک، تو انہوں نے اس کی اصلاح شروع کر دی تو لوگ ان کے خلاف ہو گئے، ان کے قتل کے در پہ ہو گئے. تو جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، ہر وقت ان کی حفاظت کرتے تھے. یہاں تک کہ آخر میں جب یہودیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمانوں پہ اٹھا لیا. جبرائیل علیہ السلام نے ہی چھت کے اوپر سے، کمرے کی چھت سے اوپر اٹھایا. عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہے، اوپر آسمانوں میں ہے، اور وہ جو ہے آئیں گے، آخر میں اتریں گے، 40 سال یہاں پر رہیں گے، شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی روضہ مبارک میں کمرے میں جو ہے ان کی قبر بنے گی. اب وہاں پر 3 قبریں ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ. 4تھی قبر کی جگہ ہے، بس اس کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے اس کمرے. ٹھیک ہے، یہ قبریں تو اب کسی نے نہیں دیکھی. تو سر 800 سال ہو گئے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کسی نے نہیں دیکھی. جو دیوار ہے اس کے اوپر پھر دیوار ہے، پھر دیوار ہے، پھر دیوار، کئی دیواریں، کھڑکی کوئی نہیں. یہ آخری دفعہ جو ہے نا 800 سال علامہ سمغودی رحمہ اللہ گئے تھے، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، وفاء اخبار دار المصطفیٰ، ایک کتاب، مدینہ منورہ کے حالات عربی میں 4 جلدوں میں. تو اس میں انہوں نے آج کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، کہ نور الدین زنگی کے رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب وہ لمبا واقعہ، سرنگیں جو ہے انہوں نے کھودی تھی، 2 بندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک نکالنا چاہتے تھے، آخر پاؤں تک پہنچ چکے تھے تقریباً. ٹھیک ہے، تو اس وقت تفصیلی بات ہے. خیر، تو پھر یہ وہاں پہ مدرس تھے، مسجد نبوی میں ان کو دعوت دی گئی کہ آپ جا سکتے ہیں، بس اس کے بعد پھر ان کو بند کرنے لگے ہم. تو پھر انہوں نے استخارہ کیا، کیونکہ اندر جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر انہوں نے استخارہ کیا. استخارے کے بعد پھر وہ اندر گئے، اور پھر انہوں نے اس کے حالات لکھے ہیں اپنی کتاب. کئی تفصیلی حالات ہیں، مدینہ منورہ کی پر کتاب لکھی گئی، 4 جلدوں میں ہے. تو وہاں پر ان کی قبر ہوگی. اور عیسیٰ اتنی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ ہمیں احساس کی بات ہے. یہ وہ امت ہے کہ جس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے آپ کی امتی بنا دے. پیغمبر نے دعا مانگی، پیغمبر کہ مجھے آخری پیغمبر کو امتی بنا دے، اور ہم مفت میں بنے. ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. یہ بہت اعزاز کی بات ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئیں گے، لیکن وہ ہوں گے پیغمبر، لیکن اس شریعت کو فالو کریں گے. دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک دفعہ کسی کو پیغمبری مل جائے نا، پھر وہ پوری زندگی اس سے چھینے نہیں جا سکتی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پیغمبر نہیں رہیں گے. نہیں، ہوں گے پیغمبر. پیغمبر اب ایک دفعہ کسی کو مل جائے نا، پھر پوری زندگی اس سے واپس نہیں جاتی، لیکن اس شریعت کو فالو کریں. ٹھیک ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ پھر آئیں گے تو امتی بن کر، عام انسان بن کر آئیں گے. نہیں، ہوں گے پیغمبر ہی، لیکن اپنے شریعت کو فالو نہیں کریں گے. ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے. بائبل منسوخ ہے، انجیل منسوخ ہے. اب انجیل پر عمل نہیں ہو سکتا. اب اس شریعت پر، یہ شریعت قرآن پاک، اس پر عمل ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی پر عمل کریں. یہ ذہن میں رکھیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان پیغمبروں کے بعد جو لوگ آئے ہیں وہ آپس میں نہ جھگڑتے واضح نشانی آنے کے بعد، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. اللہ نے ان کو مجبور نہیں کیا. فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ. جو ان میں سے جس بعض تو جو ہے وہ ایمان لائے اور بعض نہیں لائے. اگر اللہ چاہتا مقتتلو، اور ان کو مجبور کرتا، کوئی قسم کے ساتھ کوئی جھگڑا نہ ہوتا، کوئی کفر نہ ہوتا، لیکن اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا. اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے. اپنے اختیار سے جو راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے. انسان کے اندر دونوں کی طاقت ہے، ایمان کی بھی طاقت ہے، کفر کی بھی طاقت ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا، ہم نے اچھی طاقت کو استعمال کیا اور بعض کافر ہو گئے۔ دیکھیے گا اگر اللہ ایسا کر سکتا تھا کہ سب کو مومن بناتا، سب کو نیک بناتا فرشتوں کی طرح۔ فرشتوں میں کوئی یہودی نہیں ہے، کوئی عیسائی نہیں ہے، کوئی سکھ نہیں ہے، کوئی ہندو نہیں ہے، ایسا کر سکتا تھا نا، لیکن نہیں کیا، کیونکہ اصل ایمان وہ معتبر ہے جو اپنے اختیار سے ہو۔ زبردستی اللہ تعالیٰ کرے تو اس پر بدلہ نہیں ملنا نا، جنت بھی تو ملنی آگے، تو وہ تب ملے گی جب اپنے اختیار سے کوئی عبادت کرے۔ کسی کو مجبور کر کے عبادت ایمان لانے پر یہ تو پھر اتنا بڑا درجہ جو ملنا ہے ویسے تو نہیں ملنا، تو اپنے اختیار سے۔ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، آگے فرماتے ہیں جہاد کا ذکر ہوا پچھلی آیات میں، تو بعض لوگ ایسا ہوتا ہے، کوئی مجبوری ہوتی ہے جہاد اپنے جسمانی بدن کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے، میدان جنگ میں نہیں جا سکتے، کوئی عذر ہو سکتا ہے، تو فرمایا جو نہیں جا سکتا تو اس کے لیے حکم کہ وہ خرچ تو کر سکتا ہے، مجاہدین پر خرچ تو کر سکتے ہیں۔ حماس کے ساتھ اگر ہم شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہم جنگ نہیں کر سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، تو ان کا تعاون تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں نا، ان کے لیے مال تو یہاں بھیج سکتے ہیں نا۔ ہر نماز کے بعد مجاہدین کے لیے، حماس کے لیے دعا کرنا ضروری ہے، فلسطین کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی جگہ پر حملہ کرتے نا تو صحابہ سے کہتے کہ اب ذرا ٹھہر جاؤ، نماز کے وقت میں کریں گے۔ کیوں فرماتے تھے کہ نماز کے وقت میں مسلمان دعا کرتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے، تو نماز، تو اس لیے فرض نماز کے بعد فلسطین مجاہدین کے لیے دعا کرنا یہ بہت افضل طریقہ ہے، بہت جو ہے نا وہ اللہ کو پسند ہے اور ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور یہ آپ کو نہیں پتہ چلتا ہماری دعاؤں میں کتنی طاقت ہے۔ یہود کی اسرائیل کی ناک میں دم کیا ہوا، اتنے حماس تقریباً جنگ جیت چکے ہیں، حماس وہ جیت چکے ہیں جنگ، ٹھیک ہے۔ اب قریب دیکھ لینا، اسرائیل نے اعلان کر دینا کہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ یہاں سے ہمارا وہ ختم، اختیار ختم انشاءاللہ۔ تو یہ یعنی اتنے مٹھی بھر، اور یہاں پر اسرائیل ہے جس کے پاس جدید سے جدید ٹیکنالوجی ہے، اسلحہ، ایسا اسلحہ آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا ہے نا، ایک بلڈنگ گر جاتی ہے 2-3 سیکنڈوں میں اور کچھ نظر نہیں آتا کیا اس پر گرا، اور سیکنڈ میں 2-3 سیکنڈ میں 4-5 سیکنڈ پوری بلڈنگ گر جاتی ہے، ایسا اسلحہ ان کے پاس۔ لیکن کیا کیا ان کے ساتھ مجاہدین نے؟ تو یہ دعاؤں کی طاقت ہے، یہ جہاد کی برکات ہے۔ اب لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، تو اس لیے جو ہماری دعائیں ہیں نا اس کو معمولی نہ سمجھو، دعا کیا کرو ضرور۔ فرمایا کہ ہم اچھا اس رزق میں سے دو جو ہم نے دی، یہ رزق تو جو تمہارے پاس مال ہے ہم نے دیا ہے، یہ تو مت سمجھو کہ ہم نے خود کمایا ہے، نہیں، ہم نے دیا ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ بعض اوقات کوئی محنت زیادہ کرتا ہے اس کو ملتا کم ہے، بعض اوقات کوئی محنت نہیں، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بہت زیادہ ملا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رزق کی تقسیم ہم کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں خرچ کر ڈالو اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جس میں کوئی خریداری نہیں ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہاں جی ہم اتنا کچھ دیتے ہیں، آپ جو ہے ہمیں ایکسٹرا جو ہے نا 1000 نیکیاں دے دیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص زمین آسمان کے درمیان جتنا خلا اتنا سونا اللہ تعالیٰ کو دے دے، اور مثلہ معه، اور اتنا مزید اور دے دے، پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ سونا دے کر میری جان چھوڑ دے یا اللہ میری جان بخش دے، نہیں، پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وہاں پر کچھ نہیں ہوگا۔ ولا خلہ، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، کسی قسم کی دوستی کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ پر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقین لوگ نہیں، نیک لوگ نہیں۔ نیک لوگوں کی دوستی کام آئے گی لیکن دنیاوی دوستی کام نہیں آئے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو، یہ بخاری شریف میں، تو اس کے جو دوستی ساتھی ہوں گے نا
وہ کہیں گے کہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ روزہ رکھتا تھا، اب اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تو یہ کیسے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ یہ تو ہمارا ساتھی ہے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، ہمارے ساتھ درس میں بیٹھتا تھا، قرآن پاک پڑھتا تھا، ہاں یہ نیک دوستی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے ساتھ حج کرتا تھا، یہ نیک کام کرتا تھا، تو یہ آپ اس کو ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، جہنم میں جائے گا، تم جنت میں چلے جاؤ، اس کی گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ نہیں، ہم نے بھی اس کے بغیر جنت میں نہیں جانا، ہم نے اس کے بغیر نہیں جانا، تو منت سماجت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی منت کو قبول کر دیں گے، اس کو بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ تو یہ بخاری شریف کے حدیث ہے۔ تو نیک لوگوں کے دوست کام آئی، لیکن دنیاوی دوست وہاں پر کام نہیں آئی۔ تو فرمایا ولا شفاع، اور کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی وہاں پر کسی قسم کی۔ ہاں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کر سکیں گے، مثلا فرشتے کر سکیں گے، مثلا حافظ قرآن کر سکیں گے، مثلا چھوٹے بچے جو مر چکے ہیں وہ کر سکیں گے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکیں گے۔ ان حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوں، لمبا سجدہ، کتنی دیر کا سجدہ، 1 ہفتے کا سجدہ، 2 ہفتے کا سجدہ، اللہ سے روئیں گے۔ ابھی حساب کتاب ہی نہیں شروع ہوا، نفسی کا عالم ہوگا، کم سے کم حساب کتاب تو شروع ہو جائے، کیا ہونا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدہ کریں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرمائیں گے اشفع تشفع، ارفع رأسک، ارفع رأسک اشفع تشفع، اپنا سر اٹھائیں، سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس وقت سفارش کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو سفارش قبول کی جائے گی، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آگے آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی جو ہے نا، اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت، سب سے افضل آیت، بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ تمام آیتوں کے سردار۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے صبح کو آیت الکرسی پڑھی وہ شام تک جنات اور شیاطین سے محفوظ رہے گا، جو رات کو پڑھے گا وہ صبح تک جنات اور شیاطین سے محفوظ رہے گا۔ ایک دفعہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے بڑے قاری ہیں صحابہ میں سے، وَأَقْرَأُهُمْ ابی بن کعب، سب سے بڑے قاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی اور فرمایا کہ علم تجھے مبارک ہو، تیرے پاس علم ہے، تو صحیح جگہ پہنچ گیا۔ اور بھی بے شمار فضیلتیں ہیں اس آیت الکرسی کے بارے میں، تو خاص کر حفاظت کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے جو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے آیت الکرسی تو اس کے اور جنت کے درمیان حائل چیز صرف موت ہے، یعنی کہ جب وہ مر جائے تو فوراً جنت میں چلا جائے۔ تو فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھ لیا کرو اور سوتے وقت پڑھ لیا کرو۔ مجھے بعض لوگ پوچھتے ہیں فون کرتے ویسے کہ رات کو ہم سوتے ہیں، بعضوں کا ڈر لگتا ہے، بعضوں کا صرف میاں بیوی ہوتے کوئی اور نہیں ہوتا، رات کو کوئی حملہ کوئی ڈاکہ پڑ جائے کچھ ہو جائے تو کیا ہم پڑھیں؟ تو میں کہ آیت الکرسی پڑھو، آیت الکرسی تسلی سے پڑھ کے دم کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، بے فکر ہو جاؤ۔ تو یاد کرنی چاہیے اور سب کو یاد ہونی بھی چاہیے، اتنی بڑی آیت نہیں ہے۔ تو اس کے 10 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پہلا جملہ یہ ہے اللہ، اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو تمام کمالات کو جمع کرنے والا اور تمام نقائص سے، تمام نقصان سے، کمیوں سے پاک، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ الحی القیوم، الحی جو زندہ، القیوم، قیوم کا معنی ہوتا ہے قائم رہنے والا یا قائم رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کو قائم رکھا ہوا ہے، اور یہ جملے بہت مبارک جملے ہیں، الحی القیوم، الحی القیوم، یہ پڑھنے چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر سا بنایا ہوا تھا، تو میں نے جنگ کے درمیان سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہیں، تو میں ادھر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سجدہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔
یعنی اس حالت میں جب جنگ ہو رہی ہے یہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں کتنی طاقت ہوگی ان دو لفظوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھ رہے ہیں. تو ایک یعنی کوئی مشکل ہے، آپ سب کو یاد ہو گیا یا حی یا قیوم، تو سجدے میں تہجد میں پڑھ لیا کرو یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. اگلا جمعہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے برحمتک استغیث، برحمتک استغیث، آپ کی رحمت سے میں جو ہے وہ مدد چاہتا ہوں. یا حی یا اے زندہ ذات، یا قیوم اے قائم رکھنے والے، اے سنبھالنے والے تمام کائنات کا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو آگے کس کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ سنبھال رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو نیند بھی کبھی کبھار آتی ہوگی. تو فرمایا نہیں، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اگر اونگ آ جائے نیند آ جائے تو نظام تو درم برم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ مشہور ہے نا بات کہ ایک دفعہ ہوا اور نیند کا آپس میں مقابلہ ہوا. ہوا نے کہا مجھ میں طاقت زیادہ ہے، نیند نے کہا مجھ میں طاقت زیادہ ہے. تو کہا چلو مقابلہ کرتے ہیں. تو ایک بچہ تھا، اس کے ہاتھ میں اس نے روٹی پکڑی، تو روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا تھا. تو پہلے نیند نے ہوا سے کہا کہ تم چلو. ہوا چلتی رہی، اس نے ٹکڑا مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا. ہوا بند ہو گئی، بے بس ہو گئی. اس کے بعد نیند نے کہا کہ میری طاقت دیکھو. تو نیند آ گئی، جو بچے کو نیند آ گئی ٹکڑا گر گیا. تو یہ اگر اللہ تعالیٰ کو نیند آ جائے تو سارا نظام دھرم برہم ہو جائے گا، سارا نظام ہی خراب ہو جائے گا. تو فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں. لہو یہاں پر ملکیت کے لیے، یعنی اللہ کے مالک ہے، سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی اللہ کے اجازت کے بغیر، حکم کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ سب کچھ کو جانتے ہیں، ان کے آگے پیچھے. آگے پیچھے سے ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے انسانوں کے آگے پیچھے، کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جو حالات ہیں ان کو بھی، اور ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی. یا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے کا ایک مطلب آگے کا یعنی جو انسان کے سامنے جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ایسے جو انسان سے پوشیدہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ جتنا چاہے. اللہ کسی کو علم دے بس وہ، اس کے علاوہ کسی کا اپنا علم کسی کے پاس نہیں ہے، تمام اللہ کا دیا ہوا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ دے، سب سے زیادہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. وسع کرسیہ السماوات والارض، فرماتے ہیں اس کی کرسی آسمان اور زمین سب پر وسیع ہے. دیکھیے گا یہ ساتوں آسمان ہے، ساتوں آسمان پر ایک کرسی ہے، کرسی پر ایک عرش. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ آسمان کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمان کرسی کے سامنے ایسے کوئی بڑا میدان، اس کے اندر ایک ٹائر پڑا ہوا ہے، ایک بال گیند پڑی ہوئی ہے. پھر عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے کہ عرش کے سامنے کرسی اس طرح جس طرح کے بڑے میدان میں کوئی چھوٹی سی چیز پڑی ہوئی. ٹھیک، تو جسم کے لحاظ سے دنیا میں سب سے بڑی چیز عرش، اور رتبے کے اعتبار سے دنیا میں سب سے بڑے رتبے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذہن میں رکھیے گا. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت تھکاتے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بلند عظیم ذات. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اچھا جی، اگلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائیں تو وہاں پر یہود بھی رہتے تھے آس پاس میں، اور اوس اور خزرج والے بھی رہتے تھے. تو اوس اور خزرج کے بھی زمین دار لوگ تھے، باغات ان کے تھے. یہودیوں کے پاس بھی زمینیں تھیں لیکن تجارت پر غلبہ یہودیوں کا تھا. بعض مسکین لوگ تھے تو انہوں نے اپنے بچے یہودیوں کے حوالے کر دیے تھے کہ ان کے خرچے کا انتظام بھی تم کرو، تعلیم کا انتظام بھی تم کرو، ہم نہیں ان کو سنبھال سکتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہ جو بچے ادھر رہتے تھے ان کے پاس، ان پر یہودیوں نے اپنا رنگ چڑھا دیا. ابو الحسین سعد کے ساتھ ایک صحابی تھے، ان کے 2 بیٹے عیسائی ہو گئے. اور بھی جو یہ صحابہ تھے ان کی اولاد ان کے پاس بچے رہ رہے تھے، وہ سارے یہودی عیسائی بن گئے. تو جب یہودیوں کو یہاں سے نکالنے لگے نا مدینہ منورہ سے، تو انہوں نے بڑی کوشش کی صحابہ نے کہ ہمارے بچے ہمیں مل جائے، مسلمان ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں نہیں ہونا مسلمان، اور ہم تمہارے بچے نہیں ہیں. اس لیے یہ تربیت بڑی چیز ہے. آج کل کے زمانے میں بچوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تربیت بہت ضروری ہے، ورنہ کوئی بچہ کچھ ہو سکتا ہے، ہاتھ سے نکل سکتا ہے، جیسے ان کے ہاتھ سے نکل گئے. انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہارے بچے نہیں. تو انہوں نے زور کوئی کوشش کی، دباؤ ڈالا، اور وہ بچے ان کے ساتھ جانے لگے، چلے گئے.
تو اس وقت یہ آیت نازل ہوگی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی کو نہیں. وہ ایمان لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، انہیں تم مجبور نہیں کر سکتے، بس جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس تحقیق ہدایت واضح ہو چکی ہے. اچھا، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر جہاد کیوں ہے، قتال کیوں ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں زبردستی کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے کہ یہ قتال جو جہاد ہے نا، یہ کسی کو ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لیے نہیں ہے کہ کافر ایمان لائے. اگر یہ بات ہوتی نا تو پھر جزیہ نہ ہوتا. کافروں سے جزیہ بھی تو جزیہ کے احکام ہے کہ جزیہ وصول کرو، اگر وہ نہیں، وہ ایمان نہیں رہتے، جزیہ وصول کرو لیکن ہمارے تابع رہے. زبردستی کیوں نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ ہو. ہاں جہاد اس لیے کہ دنیا میں فساد نہ ہو، کفر کی شان و شوکت نہ ہو، کفر کا غلبہ نہ ہو، کفر نیچے ہو، اسلام اوپر ہو. باقی یہ نہیں کفر ختم کر تلوار کے ذریعے سے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر مسلم نہیں تھے کیا؟ ان سے جزیہ وصول کرتے تھے، وہ کچھ نہیں کہتے تھے ان کو. تو اس لیے ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اس کے بعد اسے قتل کیا جائے گا. تو یہ بھی اس آیت کی منافی ہے. نہیں، اس آیت کی منافی نہیں ہے. دیکھو، اگر 3 دن کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتا تو وہ باغی ہے. تو باغی کو آج کل کی کوئی بھی ریاست قبول نہیں کرتی، کسی کو بغاوت کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی بھی ملک. تو اللہ تعالیٰ کیسے بغاوت برداشت کر سکتا ہے؟ تو باغی کے احکام ہے، اس لیے اسے قتل کیا جائے گا، اس کی منافی نہیں ہے. فرماتے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ، جو کفر کرے طاغوت کا. طاغوت کا کیا معنی ہے؟ طاغوت کا ایک معنی ہے شیطان، طاغوت کا ایک معنی ہے جادو، طاغوت کا ایک معنی ہے بت، طاغوت کا ایک معنی جادوگر بھی ہے، اور طاغوت کا ایک معنی فعل نکالنا بھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی ہمیں بعض مفسرین فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. لات ہو، منات ہو، عزا ہو، وہ طاغوت میں شامل ہے. تو جس نے طاغوت کا انکار کیا، اللہ پر ایمان ہے، تو اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا. ایسا دستہ جس نے ٹوٹنا نہیں ہے. دستہ کوئی پکڑتا ہے، کوئی گاڑی کا، کوئی اور چیز کا، تو سہارا اس کو مل جاتا ہے مضبوط دستہ، وہ گرنے سے، وہ ہلاکت سے، وہ تکلیف سے بچ جاتا ہے. تو یہ بھی مضبوط دستہ ہے، دستے میں یعنی اس نے پکڑ لیا. اب جو ہے نا وہ کیا نام ہے، اس کے لیے جو ہے نا وہ خطرے کی بات نہیں ہے کہ وہ نقصان پہنچے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ولی ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، تو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکل جاتا ہے. اور جو کفر اختیار کرے تو ان کے اولیاء، ان کے کارساز، ان کے دوست طاغوت ہیں. یہ طاغوت میں نے آپ کو بتایا 5 سارے معنی جو ہے نا اس میں پائے جاتے ہیں، جو ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، اور یہی آگ والے ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور مجلس ذکر ہوگی جی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا سرمدا. يا الله يا الله يا الله. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا موجود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا محبوب إلا الله لا معبود إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے نفس کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ عشق فانی کر کے دیکھا عشق باقی کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ اللہ 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 اللہ
الله 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 جل جلاله وعم نواله وجل شأنه وعز اسمه ولا إله غيره بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ 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 جل جلاله وعم نواله وجل شأنه وعز اسمه ولا إله غيره آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من خليل ماكر عيناه تريان وقلبه يرعانه إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها اللهم إنا نعوذ بك من البؤس والتباؤس اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النساء اللهم إنا نعوذ بك من أن تصد عنا وجهك يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام ومن تمام صغير كبير غناكم مع فرما يا ذا الجلال والإكرام ومن تمام نغضشون ستمام كمل ستمام كتاين سنة نغض الفرما يا ذا الجلال والإكرام مجاہدین کی مدد و نصرت فرما، فلسطین میں ہمارے بھائی اور بہنیں کی مدد و نصرت فرما، یا ذا الجلال والاکرام ان کی ایسی مدد فرما جیسی مدد آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساتھیوں کی بدر میں فرمائی تھی، فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرما، یا ذا الجلال والاکرام ان کے ہر حملے میں برکت نصیب فرما، ان کی قوت کو آپس میں جمع فرما، یا ذا الجلال والاکرام ان کو فتح غلبہ نصیب فرما، ان کے مد مقابل جو یہودی ہیں یا ذا الجلال والاکرام ان کو ناکام و خاسر فرما، ان کے مال اور ان کے اسلحے کو نیست و نابود فرما، ان کے اسلحہ کو ان کے خلاف استعمال فرما، یا ذا الجلال والاکرام ان کے ہر حملے کو ناکام فرما، ان کے آپس میں اختلافات پیدا فرما، ان کی طاقت کو ختم فرما، یا اللہ ذا الجلال والاکرام ہم نے جو کچھ پڑھا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر ہم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا ذا الجلال والاکرام ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا ذا الجلال والاکرام ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین برحمتک۔ السلام سر کیا حال ہے؟